تھا اور اس میں لینے والے اسباق بھی موجود رہے اور اس کو ہم نے دیکھا بھی۔ کیا آپ سبھی نے اس کے اسباق کو دیکھا ہے سورہ فاتحہ کا؟ جی الحمدللہ، کافی بہنوں نے دیکھا ہے اور اسباق کو نوٹس بھی بنا رہے ہیں، یہ بھی بہت مسرت ہوئی اور خوشی کی بات ہے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ لوگ کے وقت میں بھی برکت عطا فرمائے یا رب العالمین۔ دیکھیے ہر سورہ، ہر آیت، ہر کلمات بے شک نور ہے اور ہمارے دل کو بھی منور کر دیتے ہیں۔ اس کا پڑھنا بھی ہمیں برکتوں کا سلسلہ اور رحمتوں کو نوازتا ہے الحمدللہ، اور یہ محفل بھی، یہ وقت بھی بابرکت ہو جاتی ہے کیونکہ ہم برکت والے کلمات، نور والے اور بے شمار رحمتوں اور فضیلتوں، رہنمائی، ہدایت والے آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے ایک ایک لفظ سے ہم پر نور ویسے ہی ہو جائے جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو ہمارے لیے ہی بھیجا ہے، ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری ہدایت رہنمائی کے لیے۔ آج کا جو سلسلہ ہے سورۃ الضحیٰ، یہ بھی مکی صورت میں ہی آتا ہے اور اس کا سلسلہ سورہ فاتحہ کے بعد کی سورہ میں آتا ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے فوری بعد ہم سورہ ضحیٰ کو اس وجہ سے لے رہے ہیں کیونکہ ہم شان نزول کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، اور اس کا پس منظر یعنی اس کے شان نزول کو اگر ہم دیکھیں گے سورہ ضحیٰ کو، تو سورہ ضحیٰ یہاں پر ہم دیکھیں ابھی تک میں پہلا، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کا نزول غار حرا میں کیا، نبی کو مبعوث کیا، اور پھر انہیں یہ انعام یافتہ بات سنائی کہ آپ ابھی نبی چنے گئے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا سورہ الق میں، اور ساتھ ساتھ ہم سیرت کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ سورہ الق کے بعد ہم نے دیکھا سورہ مدثر، سورہ مزمل، اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ کو دیکھا۔ تو یہ جو سلسلہ ایک آ رہا ہے، یہ ہمیں پس منظر بھی دکھاتا ہے، شان نزول بھی ہمیں بتاتا ہے۔ آج کا جو سورہ ہے یہ بہت، ہم ہر کوئی زندگی میں، ہر کوئی یہاں پر ریلیٹ کر سکتا ہے، اور اپنا ایک ایک مرحلہ یا جو بھی زندگی کا ہمارا مرحلہ ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ میں آن گوئنگ سچویشنز ابھی چلتی ہیں، ہر کوئی اسے ریلیٹ کر سکتا ہے، اور وہ ہے ایک ایسا اکیلا پن یا ایک سیلف ڈاؤٹ جو ہر انسان یہ مرحلے سے گزرتا ہے۔ اس کا آنسر اس سورے میں، اس سورے میں ہماری جو دور اندیشی ہوتی ہے، اور اس میں یہ کہ ایک اخلاق والا، ایک حساس والا انسان کیسا ہونا چاہیے، اور وہ سب سے پہلے جب کمزور پڑ جاتا ہے، جب غمزدہ ہو جاتا ہے اور اس کا تعلق انسانوں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور کبھی یہ بھی دیکھتا ہے کہ میری نمازوں میں وہ خشوع اور خضوع کیوں پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ کیا آپ سب کے ساتھ میں بھی یہ چیز ہوئی ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں اپنی مصروفیات کو لے کر کہ یا رب العالمین، میں اتنی مصروف ہوں اپنے کاموں کو لے کر کہ میں اتنی بزی ہو جاتی ہوں کہ میں اتنا ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، اسے سمجھوں، یا پھر کاموں کا بوجھ ہی نہیں، ایک مینٹل پریشر بھی جو بن جاتا ہے ایک اوور تھنکنگ کی وجہ سے یا اسٹریس آؤٹ ہونے کی وجہ سے، یا ہماری فزیکل تھکنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کام کاج کی وجہ سے، یا پھر ہمارے کبھی مینٹل اسٹریس کی وجہ سے یہ چیز ہو جاتی ہے۔ ایسے مراحل سے ہر کوئی گزرتا ہے، یا فکر افکار ایک سچویشن ایسی آ جاتی ہے زندگی میں کہ ہم خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، ہم خود کو بہت ڈرین محسوس کرتے ہیں، ہم خود کو بہت کمزور پاتے ہیں، کچھ بھی قوت ہی باقی نہیں، جبکہ ہم اگر ڈائگنوز کریں گے خود میں تو کوئی بیماری ایسی لائق نہیں ہوتی ہے، کوئی بیماری ہمیں نہیں دکھتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اسٹریس آؤٹ ہوتے ہیں، یا تو پھر لوگوں کی وجہ سے پریشرائز خود کو کر لیتے ہیں، کام کی وجہ سے پریشرائز کر لیتے ہیں۔ تو ایک یہ سارے مراحل جو زندگی میں ہر کسی کے ہوتے ہیں، ہر ایک کے ہوتے ہیں، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں حشاش بشاش ہوں، کبھی مجھ میں کمی نہیں رہی، میں کبھی کمزور نہیں پڑی یا پڑھا، یا پھر یوں کہے کہ میں کبھی تھکتی نہیں ہوں، میں کبھی فوکس جو ہوتا ہے، کبھی فوکس میرا ہٹتا نہیں ہے، کنسنٹریشن لیول ہمیشہ پیک کا ہوتا ہے، کسی سے آپ کو کوئی دلی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے جب یہ صبر اور تحمل کی باتیں ہیں، یہ سارے کچھ جڑے ہوتے ہیں ہماری شخصیت سازی کو، یعنی آپ میں کتنا ایموشنل بیلنس ہوتا ہے، آپ بیلنس کرتے ہیں ایموشنز کو یا امبیلنس ہوتے ہیں۔
یہ سارے مرحلے ایک ایک کر کے اگر ہم گنیں گے، یہ جو انسان کی ایک پرسنالٹی میں رہتے ہیں، یہ قدرتی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی اس کے برخلاف کوئی کام کرتا ہے۔ اگر آپ میں یہ چیز ہے، آپ یہ پاتے ہیں اپنے آپ کو ہر اس کیفیت میں، کبھی کسلان ہو جاتی ہے، کبھی آلس ہو جاتا ہے، یا نماز میں کبھی خشوع اور خضوع نہیں پایا جاتا ہے، یا پھر آپ ایک ڈسکنیکشن فیل کرتے ہیں، یہ نمازوں کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ایک گلوکوز چڑھ جاتا ہے ہمارے اندر میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اور خشوع والی اور خضوع والی جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہماری کیفیت میں وہ چیز دکھتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نمازوں سے ہم وہ تعلق اور وابستگی نہیں جوڑتے ہیں، یا تو ہو سکتا ہے ہم نے جو اپنی قرآن کی تلاوت کی ہے نماز میں، وہ شاید تجوید کی نہ رہی ہو، یا ترتیل نہ رہی ہو، یا پھر ہم اس کو غور و فکر نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی اس کی تفسیر کی طرف میں کبھی دیکھا نہیں، سوچا نہیں، یا پھر آپ کو نمازوں سے جو کیفیت ہونی چاہیے آپ میں وہ کیفیت نہیں مل پاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ نمازیں تو ہو رہی ہیں، یعنی اگر آپ سنتے ہیں نمازیں تو ہو رہی ہیں، لیکن نمازوں سے جو تبدیلی ہونی چاہیے، ایک اچھے انسان آپ کو بننا چاہیے، کیونکہ نماز فحشائی سے روکتی ہے، تو پھر دنیا میں اتنا فحش عام کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی حرام کردہ چیز اس طریقے سے حلال نظریے سے کیسے دیکھی جا سکتی ہے؟ اور اتنا برا کیوں نہیں مانا جا رہا ہے؟ کیا اس میں مسلمان آپ نہیں پاتے ہیں؟ مسلمان لوگوں کو اس میں آپ نہیں دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں ضرور، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں ہیں، آس پڑوس میں دیکھے ہوں گے، معاشرے میں دیکھے ہیں، سوسائٹی میں دیکھے ہیں، ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ نماز تو فحشائی کو دور کرنے والی ہے، پھر لیکن انسانوں میں وہ کیفیت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ رائٹ؟ لیکن اگر ہر انسان یہ سوچے کہ کہیں نہ کہیں میری غلطی ہے، اس معاشرے کو جب وہ اس طریقے سے دیکھتا ہے تو ایک حساس والا انسان سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ کہیں اس معاشرے میں میری بھی کہیں کوئی غلطی تو جڑی ہوئی نہیں ہے، میں بھی تو کہیں اس سے وابستگی میں نہیں ہوں۔ یعنی کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سورہ خاص کر کے شان نزول کے اعتبار سے آپ کو بہت سارے مسکنسیپٹس کو دور کرتا ہے، آپ کے اکیلے پن کو دور کرتا ہے، آپ کو ایک ایسا رہنما اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظوں سے دکھائی دے گا، آپ جب اس کی تلاوت دل سے کرتے ہیں کہ اللہ نے کبھی آپ کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ اس صورت میں جو پیغام ہے، بہت سارے پیغام ہے اس میں، بکثرت پیغام ہے اس میں، اگر میں کہوں تو شاید ایک ہفتہ بھی اس میں کم پڑ جائے، لیکن وقت کے تقاضوں کو دیکھ کر مجھے بہت جامع طریقے سے بات اپنی رکھنی ہوگی۔ ایسی اس طریقے سے خیر مراحل سے ہم گزرتے ہیں کہ خشوع اور خضوع کا ختم ہو جانا، یا ہماری بزی شیڈول کی وجہ سے ہماری تلاوتوں میں ہم اتنا نہیں محسوس کرتے، احساس مند نہیں رہتے ہیں، یا پھر اب وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسی چیزیں ہوتی تھی آپ کرتے تھے لیکن آپ اب اس میں خوشی محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے آپ بہت خوش ہوتے تھے کوئی چیز کو لے کر، اچھے کاموں میں، لیکن اب وہ چیزیں آپ کو خوشی نہیں دیتی ہیں، اب ختم ہو گیا ہے اس چیز سے، خوشی کی وابستگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسے میں بہت انگنت طریقوں سے گن سکتی ہوں، بہت باتوں کا جائزہ لے کر۔ یہاں پر کیا ہوا تھا شان نزول میں، آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رک، اس میں اس وحی کے سلسلے کو رک جانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں چلے گئے، غمگین ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کچھ غلطی ہوئی ہے، تو یہ دیکھیے اچھے کردار، اچھے صفت والے شخص میں یہ کردار ملتا ہے، یہ صفت ملتی ہے۔ وہ پہلے اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے، معاشرے میں کچھ بھی غلط ہوتا دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ میں کہاں اس میں شامل تھا، میری وجہ سے تو یہ نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے کردار اور اخلاق والے، تو انہوں نے پہلے اپنا جائزہ لیا، خود سے کیا کر رہے ہیں وہ جائزہ لے رہے ہیں، کہیں کہ میرے سے کوئی غلطی نہیں ہو گئی ہے، میں دین کی کوئی بات کہنے میں غلطی تو نہیں کر دے رہا ہوں۔ وہی کا سلسلہ آخر رکا تو کیوں رک گیا؟ غار ہیرا پر جبرائیل علیہ السلام آئے، مجھ سے کہے، مجھے سمٹ کر کہے کہ آپ پڑھیے، پھر جب آپ کا جواب دینا کہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں تو آپ نے انہیں پڑھایا، آپ نے سبق دے کر بھیجا کہ جاؤ لوگوں میں ڈراؤ۔ پھر میں جب ڈر گیا تو مجھ سے پکارا گیا کہ یا مزملوں، ان کے تم اٹھو، ایسے چادر اوڑھ کر مت رہو بلکہ نکلو اور سب کو دعوت دو، دین کی دعوت دو، توحید کی طرف میں بلاؤ۔
لوگ چاہے آپ کے پیچھے کچھ بھی کہیں اور آپ کو سکون قیام اللیل میں ملے گا، یعنی کہ تہجد کا وقت بتائے. تو اس سلسلے میں یہ تھا کہ یہ جو سلسلہ رک گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید تکلیف ہو رہی تھی، اتنے غمگین ہو گئے تھے کہ بیمار پڑ گئے تھے. کیونکہ حدیث میں جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں یہی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 روز سے تہجد کی نماز نہیں ادا کر رہے تھے، بیماری کی وجہ سے بیمار ہو گئے تھے. معلوم یہ ہوا کہ آپ اتنا اس کو سوچئے، آپ اتنا غمگین ہو گئے اس بات کو لے کر. کیونکہ دیکھیے، جب کوئی چیز کے لیے آپ کو چنا گیا ہے، اب وہ سڈنلی رک جاتی ہے بات. کیونکہ آپ دیکھیے، جو ہم لاسٹ آیتیں پڑھے ہیں سورہ فاتحہ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم جو انعام مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یا اللہ ہمیں ایسی ہدایت دے جن پر تو نے انعام کیا، اور ایسے لوگوں کے راہ پہ ہمیں نہ ڈال، ہمیں ہدایت ایسی دے کہ ہم اس راہ پہ نہ جائیں جس پر تو نے غضب کیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن لوگوں پر غضب ہوئے ہم اس راستے پر نہیں جائیں گے، اللہ ہمیں ایسی ہدایت دے، ہماری رہنمائی کر دے. اس کے فوری بعد سلسلہ ہی ختم ہو گیا. تو ایک کیوریوسٹی بن جاتی ہے کہ آگے کیا آئیں گی باتیں. اب کیونکہ یہ پیغام عام ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سب لوگوں میں عام خاص دعوت دے رہے ہیں، بول رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. رائٹ؟ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہ نبھا رہے ہیں. سڈن سے اگر یہ سلسلہ رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے. اب اس میں بہت ساری باتیں شامل ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوچنا کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی، میں نے کہاں غلطی کی کہ وحی کا سلسلہ رک گیا. لیکن یقیناً یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس ایمان اور دعوے میں کس حد تک مضبوط ہے، اور جو انہیں سن رہے ہیں وہ کتنے زیادہ مضبوط ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تصدیق کر رہے ہیں، جو دعوت کو تسلیم کر رہے ہیں، وہ کہاں تک مضبوط ہے آپ کے پیغام اور آپ کی بات سننے پر. تو یہ سورت کا جو نزول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی مبارک گھڑی تھی اور خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. اتنی خوشی تھی، یہ وحی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا اس آیت کے ساتھ میں. کیا کہہ کر کہ وَالضُّحَا، وَالضُّحَا، یعنی کہ قسم ہے اس وقت کی، کون سے؟ چاشت کے وقت کی. دیکھیے، یہ ایک ایسا سلسلہ ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غمگین ہو گئے تھے یہ سوچ کر کہ وحی کا سلسلہ رک گیا، تو آخر کیوں رک گیا؟ وہ اپنے اوپر ہی جو بات کو لے رہے تھے. اس بات کا پیغام اور جو پہلا آیت کے ساتھ میں جو لفظ آیا ہے وَالضُّحَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں اس وقت کی. تو وہ وقت کے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین بخش بات ہو گئی، ویسے ہی روشنی لے کر آئے. کیونکہ وہ غمگین ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا جو حال تھا وہ بوجھ اس کو اٹھا نہیں پا رہے تھے کہ سوچ سوچ کر آپ بیمار پڑ گئے. تو یہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی. اور ایسے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک بات کو سوچ سوچ کر اتنے غمگین ہو جاتے ہیں، اپنے ہی آپ میں کڑنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں، یا اپنے آپ کو سیلف ڈاؤٹ ہوتے ہیں. اور یہی سچویشن دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک سوچ، ایک جو احساس تھا نا ان کو اپنی امت کو لے کر کہ میں انہیں پیغام دے رہا ہوں لیکن یہ کیوں نہیں سن رہے ہیں. یہ انہیں غم دکھائی دے رہا تھا کہ میں ایک تو پیغام بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ہی وہاں پر پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے، مشرکین ہیں، دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنے ہوئے ہیں، آپ کے خلاف کیمپیننگ چل رہی ہے. اور اس میں تانا کسی بھی ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو گئے. اب یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہے؟ ظاہر ہے جو دشمن ہیں، جو دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، وہیں سے یہ بات آ رہی ہے. تو یہاں پر آپ سوچ کر دیکھیے، ایک امیجن کیجئے، ایک احساس لائیے، اور خود اپنے ساتھ میں بھی یہ چیزیں گزرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشکل فیز سے گزر رہے ہیں جہاں پر انسان اپنے آپ کو بھی سیکنڈ گیس کر رہا ہے، اور اس موقع پر یہ بات پہنچے تو ان کے لیے تو یہ بہت مسرت اور خوشی کی بات رہی. اب جو پہلی بات ہے جو انہیں یہاں پر سیریسلی سوچنے پر مجبور کر رہی تھی
اور सेल्फ डाउट में वो इतना गमगीन हो गए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को क्यों इतना सीरियस हो रहे थे, फिक्रमंद हो रहे थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के बारे में बहुत सोचते थे और सही रहनुमाई तो कुरान मजीद से ही है। तो इस सिलसिले का रुक जाना उन्हें फिक्रमंद कर दिया। सुभान अल्लाह, ये किसे एहसास होता है जो इंसान के साथ में ऐसी कनेक्टिविटी करता है कि ये मखलूक भी मुझसे जुड़ी हुई है, मैं भी एक मखलूक हूँ, ये भी एक मखलूक है। तो हमें किससे जुड़ना है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उस खालिक से जुड़ना है। हर वो मखलूक जो यही कोशिश करती है, उसकी जद्दोजहद यही रहती है कि कोई ना कोई सिलसिले से वो अल्लाह के करीब हो जाए, उसी में ये सिफत होती है और ये अच्छे अखलाक के किरदार को पेश करता है। दूसरी जो चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बेचैन कर रही थी, क्योंकि मुशरिकीन दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कैंपेन चलाते थे, साजिशें करते थे, ये कहना कि ये काहिन है, मजनून है, नऊज़ु बिल्लाह वगैरह वगैरह, ये जो भी कहते हैं। तो ये वही का सिलसिला रुक जाना उनके तानों में कसरत कर गया। और सूर्य कहफ में भी आता है, देखिए आप जब अपनी तिलावत करते हैं उसके तर्जुमे के साथ में कहेंगे तो आप इसको जहन में ला लेकर आ सकते हैं कि आपका दिल चाहता होगा कि आप अपने आप को हलाक कर ले इस गम में कि आखिर लोग ईमान क्यों नहीं हिला रहे हैं। यहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सोच रहे हैं तो वो दावत को इतना सीरियस ले रहे हैं। इतना होने के बाद, इतनी फिक्रमंद होने के बाद में एक कैफियत क्या हो सकती है? तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख था कि मैं मेरे अपने लोगों को दीन की बात पहुंचा रहा हूँ, ये क्यों कबूल नहीं कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपना मान रहे हैं क्योंकि वो मक्के वाले में जो भी लोग हैं वो आपके अपने भी है उसमें, और सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मानते हैं। और ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे पड़े हुए हैं, ना कुछ उन किससे मांग रहे हैं, ना दौलत मांग रहे हैं, इनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार रहे हैं। तो ये भी तो, ये सिलसिला जब वो देखेंगे और ये गमजदा जब देखेंगे तो यहाँ पर इन लोग को क्या हो जाएगा, और बातें लोग की आपस में बढ़ जाएगी। तो देखिए जो इंसान लोगों के बारे में हसास होता है, इसमें ये सिफत पाई जाती है। और जो कोई भी दीन का काम करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दीन की बात पहुंचाना चाहते हैं, तौहीद की दावत देते हैं, उनके साथ में मुश्किलात आती हैं, आजमाइशें आती हैं। और ये सूरत हर उस शख्स के लिए एक रोशनी लेकर आती है जिसका दिल निचड़ा हुआ होता है, जिसका दिल कमजोर हो गया है, कोई ना कोई मराहिल को लेकर, कोई ना कोई फिक्रमंदी को लेकर, कोई ना कोई बात को लेकर, कोई ना कोई फिक्र को लेकर, चाहे कोई मुश्किल आती हो, चाहे कोई भी आप अपनी सिचुएशंस में जिस किसी भी चीज को अभी इस वक्त में आपके लिए जो बहुत बड़ी है, अल्लाह उसको हल कर दे, अल्लाह उस आजमाइश में हम सबको खरे उतारे। तो ये वैसे ही सूरत हो जाती है हर उस इंसान के लिए, दिल को तस्कीन और सुकून बख्श होती है ये सूरत वद्दुहा के लफ्ज के साथ, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारे कलिमात, बहुत प्यारे कलिमात। तो यही इस शान नुजूल से हम ये भी देखते हैं कि आजमाइश जब हो रही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर हमें जो पैगाम देते हैं, हमें जो असबाक लेना है, हमें ये सोचना है कि आजमाइश अगर होती है तो इंसान क्या दूर हो रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, या उसे ये फिक्र खाई जा रही है कि कहीं अल्लाह मुझसे नाराज नहीं। ये दो चीजें होनी चाहिए। हमें अपने आप से जो सवाल करना चाहिए वो सवाल ये होना चाहिए कि आपकी फिक्र, आपकी जो भी सोच, आपके जो भी मराहल, आपकी मुश्किलात आपको अल्लाह से और जोड़ रहे हैं या आपको अल्लाह से दूर कर रहे हैं। आपकी नमाजें बढ़ रही हैं या घट रही है, आपका ताल्लुक मजबूत हो रहा है अल्लाह से या कमजोर हो रहा है, ये सवालात होना चाहिए। जब आप कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हर मराहिल अल्लाह की आजमाइश पर खड़े नहीं उतर सकते। पहली बात तो हम ये सोचें कि हम आजमाइश के लायक ही नहीं है। आजमाइश तो उनकी होती है जो बहुत प्योर होती है, जो सिर्फ अल्लाह की राह में अपने आप पे हर वक्त हर सोच हर फिक्र अपनी दौलत हर चीज को लगाए हुए। आजमाइश किसकी हुई थी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। आजमाइश अंबिया की जो हुई, कड़ी से कड़ी सख्त वाली आजमाइश है, हम उस आजमाइशों को सोच भी नहीं सकते हैं।
اور لوگ جب ایک دوسرے کو تسلی دیں گے کہ یہ آزمائش ہے، تو وہ سوچنا چاہیے، سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ تسلی دینا چاہیے، پہلے تو آپ تسلی دیں تو واقعی میں ان کے بہت پازیٹیو ایسپیکٹس کے ساتھ میں انہیں تسلی دینا چاہیے۔ پھر دوسرا، ہر اس انسان کو یہ سوچنا چاہیے، خود کا جائزہ لینا چاہیے کہ میری کنیکٹیویٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، میرا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے۔ آپ کا تعلق، آپ یہ پاتے ہیں کہ آپ کی نمازوں میں کثرت ہو گئی ہے، آپ کے وظائف میں، آپ کے اذکار میں، اللہ کے یاد کرنے میں، اللہ کے ذکر میں آپ اپنی مشغولیت اتنی بڑھا لیے ہیں اور آپ اتنا فوکسڈ ہو گئے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں، اور چیزیں آپ کو کھلی کھلی طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ پہلے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید کی آیتوں کو فہم سازی میں مدد کر رہے ہیں، آسانی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ آپ کی دعا ہوگی کہ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ اور دین کی صحیح سمجھ اگر عطا ہو رہی ہے، یعنی یہ مراحل کو، سچویشن کو دیکھ کر، آپ اپنی جو بھی سچویشن میں اس کو ریلیٹ کر کے، تب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں میرے ساتھ میں بھی آزمائش ہے اور اس میں آگے جواب بھی ہے۔ وہ ساری آزمائشیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے لیتے ہیں تو اسے خوشخبری بھی دیتے ہیں، اور وہ خوشخبری بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے۔ وہ خوشخبری ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتوں کے اوپر وہ خوشی بہت ہمارے لیے خوشخبری کا باعث ہوگی، اور وہ خوشخبری آخرت کی زندگی میں ہمیں ملے گی۔ دنیا تو کیا، دنیا میں آپ کو کوئی چیز حاصل ہے تو لا حاصل ہی ہو جائے گی۔ دیکھیے، ایک جو نعمت ہے، یا ایک آپ کہہ لیں کہ جو دولت کے مانند میں آپ اسے رکھتے ہیں، وہ ہے زیور، یعنی کہ سونا۔ کیونکہ ہم عورتیں ہیں، عورتیں اس بات کو جلدی ریلیٹ کرتے ہیں۔ سونے کو، یعنی کہ جو گولڈ ہے، گولڈ کو ذہبہ کہتے ہیں، ذہب کہتے ہیں۔ گولڈ کو کیا کہتے ہیں؟ ذہب۔ یہاں پر میں لکھ رہی ہوں، دیکھیں اپنے میسج میں، آپ دیکھیے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں ذہب۔ اس میں جو گرامر کی بہنیں ہیں انہیں بخوبی معلوم ہوگا کہ اس کے معنی کیا ہے۔ کوئی بہن مجھے اس کے معنی بتانا چاہیں گے؟ ذہب کے معنی کیا معنی بولے؟ گولڈ ہے، سونا ہے جی، اور اسے عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ذہب۔ زخرف۔ اور اس کے معنی کیا ہے؟ ابھی تو بولے نا، سونا ہے۔ اور ایک بھی معنی ہے اس کے ہاں، جو ہم گیا پین میں لیتے ہیں۔ جانا، I think کچھ ایسا ہاں، ہے، گیا جانا، جانا، گیا، جانا۔ بھاگنا، جب آپ اس بھاگنا دنیا، باجی، یہ بھاگنا، فیک ہے۔ دوڑنا، نہیں نہیں زہبہ، نہیں، جانا، جانا، ذہب، گیا، ذہب، جانا، جانا، وہ گیا، جانا، وہ گئی۔ جانا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا، ہاں جانا، اس لفظ کو آپ سمجھیے، ہم جو اتنا اس کو پسند کرتے ہیں اور اسی سے کسی کے اسٹیٹس کو اگر تولتے ہیں، اس کے معنی ہی ہے جانا۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے، کیونکہ آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں جا ہی رہا، کسی نہ کسی کے پاس چلا ہی جاتا ہے، وہ گیا، آپ اسے چھوڑ کر گئے۔ اور اس کے پیچھے اگر ہم بھاگ دوڑ لگائیں گے، اسی کو ہی اپنی نعمت سمجھیں گے، اسی میں اپنا دل رکھیں گے، تو جو چیز جانے والی ہے، میں اس کو کہوں کہ آپ اس کو دل لگا کر رکھیے، اسی سے اپنی وابستگی کریے، اس سے خوشی حاصل ہوگی۔ تو کیا دانش مند اور عقل رکھنے والے اسے سوچیں گے کہ ہاں یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ تو بہرحال اپنی بات کو اور آگے بڑھا کر اس میں صورتحال میں ہی جو پیش میں کر رہی ہوں، شان نزول کو، اس کو بہت اچھے سے ذہن میں رکھیے، کیونکہ یہ ہمارے مراحل کو ہماری زندگی میں بہت پرسکون اور تسلی دینے والی صورت ہے۔ جو مسند احمد کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہو گئے تھے اور ایک دو راتوں تک آپ تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکے تھے، تو ایک عورت کہنے لگی تجھے تیرے رحمان نے چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیتیں آئی تھی، اور یہ بخاری اور مسلم سے بھی روایت ہے۔
اور جو کہا جاتا ہے کہ وہ جو عورت تھی وہ کون تھی؟ وہ جمیل تھی، یعنی کہ ابو لہب کی بیوی تھی۔ اور جبریل السلام نے آنے میں کچھ دیر جو ہوئی، مشرکین کہنے لگے یہ تو چھوڑ دیے گئے، تو اللہ نے وَالضُّحَىٰ سے ما قلا تک کی آیتیں اتاری، یعنی جب سلسلہ شروع ہوا تو پھر وما قلا تک سلسلہ آیا 3 آیتوں کا، ٹھیک ہے، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی جا رہی ہے کہ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہ بیزار ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پرسکون والی بات ہے یہ ہم سب کے لیے کہ اللہ نے ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، کبھی نہیں۔ اور اللہ نے دعا میں وما خلا تک آئے تھے اتاری، اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پر پتھر مارا گیا، جس سے خون نکلا، اور جس پر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، یعنی تو صرف ایک انگلی ہے اور راہ اللہ میں تجھے یہ زخم لگا ہے۔ تو طبیعت اتنی ناساز ہو گئی تھی اس وجہ سے، سوچ سوچ کر کے 2-3 راتیں آپ بیدار نہیں ہو سکتے تھے، جس پر اس عورت نے یہ ایسے الفاظ کہے کہ یہ عورت ابو لہب کی بیوی تھی جمیل، یعنی یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ یعنی تو ایک انگلی ہے اور راہ اللہ میں تجھے یہ زخم لگا ہے، تو اپنی انگلی کو بھی دیکھ کر تسلی دے رہے ہیں، لیکن غم زدہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سہارا دے۔ اللہ سے بڑا سہارا آپ کے اور میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے، اور اس کے شان نزول کو غور کرنے کی کوشش کیجیے کہ ہمارے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تسکین اور پرسکون والی بات کا آغاز بھی کر رہے ہیں، اور یہ ہر انسان کے لیے تسلی بھی ہے کہ اللہ نے کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے، نہ اس نے کبھی ناطے کو خطا کیا ہے، نہ کبھی ہم سے ناراض ہوا ہے، الٹا یہ ہے کہ ہم اسے ناراض کرتے ہیں، بالکل ہم صحیح اسے ہے بات، بالکل صحیح ہے آپ جو بولے۔ ہم ہماری مشکلات کو اتنا بڑا بناتے ہیں کہ اللہ میں ہی کیوں، آپ ہی کیوں نہیں، آپ سے کئی گنا زیادہ، آپ سے کئی گنا زیادہ بہت سارے لوگ اتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں ہیں کہ وہ نکل ہی نہیں پاتے، اور بہت سالوں سے، لیکن ہمیں کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو سب سے پہلی صفت آنی چاہیے تھی اس میں، قناعت پسندی کا جو میں ذکر زیادہ سے زیادہ کرتی ہوں کہ کم میں خوش ہو جانا، بہت کم میں خوش ہو جانا، جلدی خوش ہو جانا، اور شکر گزاری کی علامت لا لینا، اس سے ہمیں بہت غم کو ہلکا کرتی۔ کبھی ہم جب ہو جاتے کہ خوشو اور خضو نہیں پایا جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم انسانوں میں اپنی خوشی ڈھونڈتے، انسانوں سے وابستگی کریں گے اور دنیا کے مال و دولت میں یا دنیا میں رہ کر دنیا میں بہت خوش رہیں گے، ہمیں یہ ریٹرن میں تکلیف ہی دے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا ہمیں کبھی تکلیف اور مصیبتوں کا حائل نہیں کیا ہے۔ جی، کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ شان نزول کو دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ کل ہم لوگ کلاس کو کنٹینیو کریں گے، کل ہم سیرت کو دیکھیں گے، جس میں کہ یہاں کی یہ آج کی بات، اور خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تسلی دی جا رہی تھی، اس میں آپ کے بچپن کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ کل سیرت پہ ہم اسی کو کور کریں گے،
इंशाल्लाह ताला। जी उस्तादा, मेरी एक बस छोटी सी गुजारिश है आपसे। जी। जो उर्दू के अल्फाज है ना, हाँ तकरीबन मतलब थोड़े से हैवी है, मतलब थोड़े चीजों के मतलब भी नहीं मालूम, तो थोड़ा कॉमन इंसान की जो लैंग्वेज है थोड़ा सा वो इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। जी जी क्यों इंशाल्लाह बता, ताला। शान नुजूल है, ये है वो है ना, तो हम लोगों के मतलब हम लोग उर्दू उतना खास इस्तेमाल ही नहीं करे, बहुत शर्मसार है, सही बोल रही हूँ मैं, नहीं नहीं, बहुत बोल कोई तो बहुत कोई शर्म। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे पूछ सकते हैं रुका करके, बाजी इसका मतलब बोल दे तो मैं आपको वजाहत कर दूंगी उसकी। और मेरे से नहीं, इंडिया। वो ऐसा रहता, नहीं नहीं, वो ऐसा रहता, थॉट फ्लो, थॉट प्रोसेस है ना, उसको डिस्टर्ब करे बोले जैसा हो जाता वो टाइम पे अपन। अब समझो मैं एक बार पूछी आपको, कोई और का भी मसला रहता, तीसरे का मसला रहता, तो वो थॉट प्रोसेस जो है ना, जो आपका रहता वो वाला डिस्टर्ब हो जाता वो टाइम पे। तो जी हम जी। लोग वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वाकई में आज आज की क्लास मैं तकरीबन आज फर्स्ट डे मतलब बहुत इससे बैठ के सुन रही हूँ, तो वाकई आपके क्लास बहुत बोल तो बहुत अच्छी है। अल्लाह आपको जो सुना ये सिलसिला जब तक आप है, जब जज़ाए तक आपके खैर साथ, दे, जज़ाए खैर दे। हाँ मेरा। सही वाकई सबा, अस्सलाम वालेकुम सबा, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करी। अभी जी। अभी अभी कुछ सुनी वो उंगली के जख्मी होने का, वो क्या, थोड़ा सा ब्रीफली बता देंगे? यानी रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारे इतने ज्यादा कसरत के हो गए थे दुश्मनों के कि उम्मे जमील जो थी उसके बारे में तो आता ही है, पत्थर भी मारा गया ताने दे दे करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह नाराज है और ऑलरेडी गमगीन है और उन्हें इस बात को और तकलीफ देने के लिए पत्थर भी मारे। तो ये रिवायतों में ये लफ्ज मिलते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली को देखकर कहा कि ये तो बस जख्म है, यानी उंगली को लगा है, लेकिन ये अल्लाह की राह में तुझे ये जख्म लगा है। अपनी उंगली को देखकर ये बात कहे, जो अल्फाज है कि हल थी यानी इल्ला इस्बाउन। आपकी आपकी उंगली जख्मी हुई थी? जी 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 अच्छा। जी। तहे दिल से शुक्रिया बाजी। जी जी भैया की बहनों, बहुत अच्छा सूरा है ये, खासकर मैं बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ इससे। सच में यू सी, आप इमोशनल हुए तो सबको भी जैसा ना दिल में एक जज्बा, एक एहसास पैदा हुआ, वरना मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट लिविंग लाइक रोबोट्स। तो मैं बस जुबान से दुआ कर रही थी ये सूरत को मैं कैसे बोलूं, क्योंकि मैं बहुत कनेक्टेड हूँ इस सूरत से। जी बाजी, एक्चुअली ये सूरह अच्छी है कि हमारे सारे इमोशनल पेन्स को अल्लाह आपको बाहर फेंक सबको देती है। सबको सब्र दे। अल्लाह आपको कल कंटिन्यू करती हूँ। जी जी जी। यतीम के बारे में बहुत स्ट्रांग जो है हमारे पास वो है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। यानी उस जमाने में यतीम खाना नाम की कोई चीज ही नहीं थी ना। जी बाजी, हम कल कंटिन्यू करते जी। हैं। मैं स्टॉप ए, करती हूँ, आप कर लिए, इट विल इजी फॉर यू। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।